بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو صورتیں جو فجر کی نماز کے بعد پڑھی جائیں تو اللہ تعالیٰ دولت کا ایسا دروازہ کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ایسی چھوٹی آسان اور طاقتور قرآنی صورتوں کی جن کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی فجر کی نماز کے بعد پڑھے اللہ اس کے لیے دولت، رزق، راحت اور سکون کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتے۔ ناظرین، فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ زمین پر اپنے خاص فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ یہ فرشتے ان بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، جو جاگتے ہیں، جو اللہ سے مانگتے ہیں اور جو اللہ کے کلام کو اس وقت اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ تمہارا رزق صبح کے وقت تقسیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، فجر کے بعد قرآن پڑھنا دن کی برکتوں کو کھینچ لاتا ہے۔ یہ وقت خالص ہوتا ہے، اس میں نہ موبائل کی آواز ہوتی ہے، نہ دنیاوی شور، صرف سکون اور رب سے کنیکشن۔ تو اس وقت میں جو دو صورتیں پڑھی جائیں تو دولت آپ کو تلاش کرنے لگتی ہے، رزق آپ کے پیچھے آنے لگتا ہے اور غیبی مدد آپ کی طرف دوڑتی ہے۔ نہ کوئی مخصوص دن، نہ لمبی دعا، صرف قرآن کی دو چھوٹی آسان اور دل کو روشن کر دینے والی صورتیں۔ جن لوگوں نے یہ عمل فجر کے بعد کرنا شروع کیا انہوں نے چند ہی دنوں میں اپنا فرق محسوس کیا۔ گھر میں بے وجہ کے جھگڑے ختم ہوئے، کاروبار میں بندشیں ٹوٹ گئیں، رزق کا دریا بہنے لگا، دل کو سکون اور گھر کو نور ملنے لگا، اور سب سے بڑی بات، برکت اور دولت آنے لگی۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ کی پناہ ہے۔ ان دونوں صورتوں میں شیطان، حسد، بندش اور نظر بد سے حفاظت ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دل کی روشنی اور ذہن کی صفائی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دعائیں، تسبیحات کا قرب چھپا ہے۔ ان صورتوں کو پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی حفاظت کی چادر اوڑھ لی ہو اور دولت کے دروازے کھولنے کی چابی ہاتھ میں لے لی ہو۔ یہ دو صورتیں صرف دنیاوی دولت کے لیے نہیں بلکہ دل کی راحت، ذہن کا سکون، زندگی کی آسانی، اولاد کی بہتری اور رزق میں بے تحاشا برکت کے لیے بھی بہت ہی خاص ہیں۔ تو ناظرین، روزانہ قرآن کی ان دونوں صورتوں کو اکٹھا ملا کر 7 بار پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر دم کر لیں، اللہ پاک سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہر طرح کی بندش آپ سے دور ہو جائے گی، چاہے وہ رزق کی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ انشاءاللہ آپ کا گھر اللہ کے اثاثوں میں ہوگا، اللہ کی حفاظت میں ہوگا، اللہ کی رحمتوں میں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ صورتیں آپ کے گھر کو اللہ کی رحمتوں سے بھر دیں گی، برکتوں سے بھر دیں گی، رزق سے بھر دیں گی۔ یہ صورتیں ہر طرح کے برے شر سے آپ کو بچائیں گی، ہر دشمن سے آپ کو بچائیں گی۔ جادو، جنات، نظر بد، بری نظر، ہر بری چیز سے آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گی۔ جس گھر میں یہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں اس گھر میں رزق بارش کی طرح برستا ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں برستی رہتی ہیں۔ تو اس صورت کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، ان صورتوں کو آپ لازمی پڑھیں۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد اپنی جگہ سے اٹھے بغیر یہ صورتیں ضرور پڑھا کریں۔ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ اللہ نے غریبوں کو امیر اور فقیروں کو بادشاہ بنانے کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کو دولت کی کمی ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے رزق میں کمی ہے، اور اگر آپ بالکل فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے، آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے، آپ کو دن رات پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں لڑائیاں ہیں، آپ کی زندگی اجیرن بن چکی ہے، تو بس آپ فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن کی صورتیں ضرور پڑھ لیں۔ یہ وہ صورتیں ہیں جو غریبوں کو امیر بنا دیتی ہیں، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہیں، گھر سے فاقوں کو ختم کر دیتی ہیں، رزق میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی خزانوں سے دولت عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت پاک ذات ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سب کا مالک، خالق اور رازق ہے۔ اس کے خزانے بے شمار ہیں، اس کے خزانے اتنے بے شمار ہیں
کہ اگر وہ ساری دنیا کو دے دے تو اس کے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اللہ سے مانگنے والے نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ جڑنے والے نہیں ہیں۔ آج ہم نے اپنا تعلق انسانوں سے جوڑ لیا ہے، ہم انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، غیروں سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ آج بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کی زندگی بہت خوشحال ہے، ان کی زندگی میں سکون ہے، ان کے چہرے روشن ہیں، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کے احکام کو چھوڑ کر غیروں کی طرح زندگی گزارنی شروع کر دی، ان کی زندگی اجیرن ہے۔ محترم عزیزو، قرآن وہ کلام ہے جو دنیا کے ہر دکھ کا علاج ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جسے چھوڑ کر ہم نے صرف نقصان پایا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی غربت سے چلی جائے، تمہارے دل سے بے چینی ختم ہو جائے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو، تمہارے چہرے پر نور آئے، تو پھر اس قرآن سے تعلق جوڑ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ ہم ہر در کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں، لیکن اس قرآن کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ ہم نے ہر راستہ آزما لیا، لیکن اس راستے کو اپنانے سے کترا رہے ہیں، حالانکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ محترم عزیزو، دنیا میں اگر اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو وہ اسے نعمتیں دیتا ہے، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کا سب سے بڑا ذریعہ یہی قرآن ہے، یہی نمازیں ہیں، یہی وہ احکامات ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دلوں کا سکون ہے، روح کی غذا ہے، زندگی کی برکت ہے۔ اگر ہم نے اس سے رشتہ جوڑ لیا تو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، اور اگر ہم نے اسے منہ موڑ لیا تو پھر ہر چیز میں کمی رہ جائے گی۔ آج ہم نے قرآن مجید کو طاقوں کی زینت بنا دیا ہے، ہم اس کو چوم کر رکھ دیتے ہیں۔ میرے محترم بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ محبت کرنی ہے، اس کو اپنے دل سے لگا کر پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں، اللہ کے کلام میں جو تڑپ ہے، جو شفا ہے، جب وہ آپ کی زندگی میں اترے گی تو پھر نہ کوئی جادو اثر کرے گا، نہ کوئی شیطانی چیز آپ کو چھو سکے گی، نہ کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر جانا پڑے گا۔ پھر آپ کو کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ کو رشتوں کے طعنے نہیں سننے پڑیں گے، پھر آپ خود مختار ہو جائیں گے، پھر آپ کی زبان سے الحمدللہ اور شکر کے الفاظ نکلیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ آپ یقین سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور عمل کریں، کیونکہ اللہ کا کلام بے مقصد نہیں اترا، یہ زندگی کا دستور ہے، یہ نجات کا راستہ ہے، یہ روشنی ہے، یہ وہ کلام ہے جو آپ کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، آپ کے بکھرے ہوئے معاملات کو سنوار سکتا ہے، آپ کی زندگی کے بادلوں کو ہٹا کر روشنی کی کرن بن سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اس کو صرف حفاظت کے لیے لٹکا رکھا ہوتا ہے، اس کو سجا دیا ہے، اس کی تلاوت چھوڑ دی ہے، اس کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس پر عمل کرنا بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو آسان بنایا تاکہ ہم اسے سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں، جیسا کہ فرمایا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ محترم عزیزو، اللہ کا کلام ایسی چیز ہے، اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتا تو ابھی جھک جاتے، ٹکڑے ہو جاتے، لیکن ہم نے اسے نظر انداز کر دیا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ کلام ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو راستے دکھاتا ہے، جو زندگی کے اندھیروں میں چراغ بن جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل ٹی وی چینل سے اور انٹرنیٹ کے جادوئی نسخوں سے لینا شروع کر دیا ہے۔
جبکہ اللہ نے فرمایا اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے اور دلوں کو شفا بھی۔ قرآن کے ساتھ جڑنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے، ان کے گھروں میں برکت ہوتی ہے، ان کے بچوں میں ادب اور اطاعت ہوتی ہے، ان کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، ان کے اندر ایسی روحانی طاقت آتی ہے جو دنیا کے بڑے سے بڑے حالات کو سہ لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن زندگی کا وہ راستہ ہے جو بندے کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے، انسان کو بے سہارگی سے نکال کر سہارا دیتا ہے، انسان کو معاشرے کے طعنوں اور تنگیوں سے نکال کر عزت عطا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اسے اپنا رہنما بنائیں۔ محترم عزیزو، جو شخص قرآن کو اپنا رہنما بنا لیتا ہے اس کی رہنمائی کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اثر آتا ہے، اس کے ہر کلمے میں برکت آتی ہے، اس کے ہاتھ میں اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس کے راستے اللہ آسان کر دیتا ہے، اس کے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن جو قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس پر دنیا تنگ کر دیتا ہے، جیسا کہ فرمایا اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ ہم نے اپنے گھر میں ہر طرح کے طریقے اپنائے لیکن سکون نہ پایا، ہم نے وظیفے کیے لیکن دل مطمئن نہ ہوا، ہم نے دعا مانگی لیکن یقین کے بغیر، اور پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی۔ حالانکہ قرآن وہ چیز ہے جو خود اللہ نے رحمت قرار دی ہے، اور اس کا پڑھنا ہی دعا ہے، اس کا پڑھنا ہی وظیفہ ہے، اس کا پڑھنا ہی شفا ہے، اور اس کا سمجھ کر پڑھنا بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگ اس کے آیات پر غور کریں اور عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دنیائے فانی کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، ہم نے قرآن سے دور ہو کر جاہلوں کی باتوں پر یقین کر لیا ہے، ہم نے قرآن کی جگہ خوابوں کی تعبیر کرنے والوں کو اہمیت دی ہے۔ حالانکہ سب سے سچی بات صرف اللہ کی بات ہے، اور سب سے سچا راستہ صرف وہی ہے جو اللہ کے کلام میں دکھایا گیا۔ محترم عزیزو، آج اگر ہم چاہتے ہیں حالات بدل جائیں، ہمارے رزق میں برکت آئے، ہمارے بچے فرما بردار ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں نماز کے ساتھ قرآن کو جوڑنا ہوگا، ہمیں ہر دن کم از کم چند آیات کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، کیونکہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں۔ آج ہمیں قرآن سے محبت پیدا کرنی ہے، ہمیں اسے اپنی روح کی غذا بنانا ہے، ہمیں اسے فقط شادی بیاہ کے موقع پر پڑھنے والی کتاب نہیں بنانا بلکہ روز مرہ کی زندگی میں عمل کا ذریعہ بنانا ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، اس کی آیات پر غور کریں گے، اس کی معنی کو دل سے محسوس کریں گے تو پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگیں گے، ہمارے دل نرم ہوں گے، ہماری زندگی کے فیصلے بدل جائیں گے اور ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے ساتھ جڑتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کو دنیا کی کسی اور طاقت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جس کے ساتھ اللہ کا کرم ہو جائے وہ خود مختار ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس کے دل کو ایسا سکون ملتا ہے جو دنیا کے خزانے بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ وہ چاہے تو ایک پل میں غریب کو امیر بنا دے، فقیروں کو بادشاہ بنا دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی رزاق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ محترم عزیزو،
قرآن پاک ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتاری گئی بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اگر ہم قرآن سے جڑ جائیں، اس کو دل سے پڑھیں، اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی کی ہر الجھن سلجھ سکتی ہے، ہمارے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے، ہماری ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص قرآن کو اپناتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی جادو جنات اثر نہیں کر سکتا، پھر اسے کسی جھوٹے پیر فقیر کے در پر نہیں جانا پڑتا، پھر وہ اپنے رب سے مانگتا ہے اور رب اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی باہر ہوتا ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے، اس پر پورے یقین کے ساتھ عمل کیا جائے۔ آج ہم جس وقت کی بات کر رہے ہیں وہ دن کا وہ عظیم وقت ہے جس کی قسم خود اللہ نے قرآن میں کھائی، اور وہ وقت ہے فجر کا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب اللہ کی رحمت کے خزانے کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اگر کوئی بندہ سجدے میں ہو یا دعا میں ہو، تلاوت قرآن میں مشغول ہو تو اس کی روحانیت ایسی بلند ہوتی ہے کہ اللہ اسے خاص نوازتا ہے، کیونکہ وہ فرشتے اس کے اعمال کو گواہی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ انسان غافل ہو جائے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر بندہ اس وقت عبادت میں مشغول ہو گیا تو اللہ کی خاص رحمت اس پر نازل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی نماز کو وقت پر ادا کرنا ہر مومن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روزی کے دروازے بند نہیں بلکہ کھلے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے بندے اگر اخلاص سے پکاریں تو آسمان کی برکتیں زمین پر اترتی ہیں۔ جب غربت اور پریشانی کے بادل چھٹ سکتے ہیں اگر اس وقت کو ضائع نہ کیا جائے۔ اس لیے صالحین فجر کے وقت کو کبھی خالی جانے نہیں دیتے۔ وہ اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ وقت دروازہ ہے اللہ کی رحمت کا۔ جب بندہ فجر کے وقت وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر کچھ دیر وہیں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے یا اس کے کسی ایک حکم پر عمل کرتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی زبان پر دعائیں رواں ہو جاتی ہیں، اور اس کے دل سے وہ یقین پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان فجر کے وقت اللہ کے کلام سے جڑتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ رزق میں اضافہ دیکھتا ہے، وہ بے سکونی کے بجائے سکون محسوس کرتا ہے، اس کے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے، اس کے بچے نیک بننے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے اس وقت کو ضائع نہیں کیا بلکہ اللہ کے ذکر میں لگا دیا۔ اور یہی وقت ہے جب ایک عظیم عمل اگر روزانہ کیا جائے تو اس کے وہ نتائج سامنے آتے ہیں جس پر انسان کو حیرت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی سورت اگر اس وقت پڑھی جائے تو وہ غریبوں کو امیر کر دیتی ہے، تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دیتی ہے، بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیتی ہے۔ لیکن یہ سب بتانے سے پہلے ہمیں اس وقت کی فضیلت کو پوری طرح سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم جس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں اس پر ہمارا دل بھی تیار ہو، ہمارا یقین بھی مضبوط ہو۔ یہی ہمارا آج کا سفر ہے، یہی ہمارا آج کا مقصد ہے کہ ہم خود کو اس وقت کے مطابق ڈالیں، اس وقت کی عظمت کو پہچانیں اور اس کے اندر وہ عمل کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تاکہ ہمارے گھر بھی روشن ہوں، ہمارے دل بھی مطمئن ہوں اور ہمارا رزق بھی بڑھتا چلا جائے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس بابرکت صورتوں کے بارے میں جو غریبوں کو امیر بنا دیتی ہے، فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہے، قرض داروں کے قرض ختم ہو جاتے ہیں، بے اولادوں کو اولاد عطا ہو جاتی ہے، بے گھروں کو گھر نصیب ہوتے ہیں، اور جو دل ٹوٹے ہوتے ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، لیکن شرط صرف ایک ہے،
اس کو خلوص اور یقین کے ساتھ کیا جائے اور مسلسل کیا جائے تو اللہ پاک ضرور نوازتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہی نماز فجر ادا کرنی ہے، آپ نے نماز خشوع و خضوع کے ساتھ دل لگا کر ادا کرنی ہے۔ میری بہنیں اور مائیں جو گھروں میں ہے وہ وہیں گھر کے کسی پاک کونے میں نماز ادا کریں، اور میرے بھائی بزرگ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے فوراً بعد آپ کو مصلی پر ہی بیٹھ جانا ہے اور اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے اور ذہن صرف اور صرف اللہ کی طرف لگانا ہے۔ اپنے ارد گرد کے خیالات کو روکنا ہے اور پورے دھیان اور توجہ سے یہ روحانی عمل شروع کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے، جو سب سے افضل درود ہے، جو ہمارے نبی کو بھی سب سے زیادہ پسند تھا۔ اس کو آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، آنکھیں بند رکھتے ہوئے اور دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کا تصور کرتے ہوئے، جیسے آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حصول ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے اللہ کریم کے 2 خاص نام پڑھنے ہیں، یا غنی یا فتاح۔ ان دونوں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ دونوں نام آپ نے 7 بار پڑھنے ہیں۔ جو بندہ اللہ کا یہ 2 عظیم نام 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، وہ رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، اس کی تنگ دستی دور کر دیتے ہیں، غیب سے مدد نازل ہوتی ہے اور اس کے دل کو اطمینان ملتا ہے، کیونکہ اللہ فتاح ہے یعنی دروازہ کھولنے والا ہے، اور اللہ غنی ہے یعنی سب سے بے نیاز ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ ایک چھوٹی سی لیکن عظیم تسبیح پڑھنی ہے، وہ ہے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے اس کلمے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس عظیم کلمے کی فضیلت بہت بڑی ہے، اس میں اللہ کی پاکی ہے، شکر ہے، توحید ہے اور بڑائی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو نور سے بھر دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس کلمے کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب آپ کا دل اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہو چکا ہے، آپ روحانی طور پر مکمل تیار ہیں، تو اب آپ نے وہ بابرکت صورتیں پڑھنی ہیں جو اس پورے عمل کا مرکز ہیں۔ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو 7 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جیسی ہی آپ یہ سورتیں 7 بار مکمل کر لیں، آپ نے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جو جان بوجھ کر گناہ ہوئے ان کی بھی، اور جو انجانے میں ہوئے ان کی بھی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور روتے ہوئے دل سے دعا مانگنی ہے۔ جیسے ہی آپ کا دل ہلکا ہو جائے، آپ کو اندر سکون محسوس ہو، تب آخر میں وہی درود ابراہیمی جو شروع میں پڑھا تھا 3 بار پڑھ لینا۔ اب آپ کا یہ روحانی عمل مکمل ہو گیا۔ اب اللہ سے مانگنا ہے، جو برسوں سے خواہش ہے، جو حاجت ہے، جو کام اٹکا ہوا ہے، جو قرض ہے، جو دکھ ہے، جو پریشانی ہے، جو تکلیف ہے، وہ سب اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، یقین سے مانگیں، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، دینے والا ہے، اور وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے، اس کی فضیلت اور کیا ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو محتاج کو غنی بنا دیتا ہے، غریب کو امیر کر دیتا ہے، مفلس کو باوقار بنا دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے، نبی پاک پر درود سے سجتا ہے، اور قرآن کی سب سے عظیم سورت پر ختم ہوتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے وہ لوگ جن کے دلوں میں مایوسی ہے وہ امید سے بھر جاتے ہیں، جن کے گھروں میں اندھیرے ہیں وہاں روشنی آتی ہے، جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی وہ قبول ہونے لگتی ہیں۔ یہ عمل صرف دولت کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ محترم عزیزو،
ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ عمل آج سے شروع کریں، یقین رکھیں اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کا وارث بنا، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری بے سکونیاں ختم فرما، ہمارے دکھ دور فرما، گھروں کو خوشحال کر دے، ہماری اولادوں کو نیک بنا اور ہمیں اچھا سچا بندہ بنا، آمین۔